بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جن حضرات کو درود و سلام پڑھ کے خوشی ہوتی ہو وہ سارے پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بھائی علی شیر صاحب نے آج کی اس محفل کے لیے دعوت دی، اللہ کا شکر ہے میں بر وقت حاضر ہوا۔ آپ حضرات سے نبی پاک کی پاک محفل میں ملاقات اللہ نے نصیب فرمائی، اللہ آپ کی اور میری بادب حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ ساؤنڈ والے بھائی ایکو ذرا تھوڑا سا کم کر دیں۔ آپ نے مجھ سے پہلے مولانا کا خطاب سنا، بزرگ عالم دین، اللہ پاک ان کا بیان کرنا، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ میرے بعد آپ مختلف ثنا خوان حضرات، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ایک سے ایک بڑھ کر ثنا خوان ہے آپ کے پاس۔ ان سے آپ سرکار کی نعت، اہل بیت کے مناقب، صحابہ کرام کے مناقب سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس نے اس پاک محفل میں جس خلوص کے ساتھ حصہ لیا ہے، اللہ نبی پاک کے وسیلے سے اسے دونوں جہاں کی عزتیں اپنے خزانہ خاص سے عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور آپ بالکل ٹینشن فری ہو کر میری گفتگو سنیں۔ نہ میں خود پریشان ہوں، نہ مجمع کو پریشان کرتا ہوں۔ بعض لوگ ٹینشن کا شکار خود ہوتے ہیں اور مجمع کو ٹینشن میں ڈال لیتے ہیں۔ میرے سر پر قرآن رکھ دیں، جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ سنی کبھی بے ادب نہیں ہوتا، بے ادب کبھی سنی نہیں ہوتا۔ جن مولویوں نے تقسیم کیا ہوا ہے لعنت ان پر، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ہم اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مولویوں کو چھوڑیں، مولویوں کو چھوڑیں تو نماز کس کے پیچھے پڑھیں؟ مولویوں کو چھوڑیں تو جمعہ کس کے پیچھے پڑھیں؟ مولویوں کو چھوڑیں تو مسئلہ کس سے پوچھیں؟ گستاخوں کو چھوڑیں، عاشقوں کے پیچھے لگیں۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں۔ بالکل میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل سے پاکستان سے لے کر امریکہ تک پوری دنیا میں جاتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا، میں اسے سنی سمجھتا ہی نہیں کہ بے ادب ہے۔ جس میں ادب نہیں وہ سنی نہیں، اور جو سنی ہے وہ بے ادب نہیں۔ آپ میں سے جس کی زبان ہو وہ سارے بولیں، اور جو کھڑے ہیں وہ بھی بولیں، مجھے پتا چلے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولیں جن تک میری بات پہنچی ہے۔ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں فرقہ واریت نہیں پھیلاؤں گا۔ ہم محبت والے ہیں، نفرت والے نہیں، ہم عشق والے ہیں، گستاخی والے نہیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کوئی بندہ پوچھے کہ سنی کسے کہتے ہیں تو اسے جا کے بتا دینا، سنی اسے کہتے ہیں جو میرے پاک نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دست، یا علی۔ صرف 3-4 منٹ آپ نعرے نہ لگائیں۔ میں داتا کی نگری سے آیا ہوں، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ کے در پاک کا منگتا ہوں، سیدہ زہرا کے در کا کمی ہوں۔ یہاں کا تو بچہ بچہ بولے گا، میں کو پریشان کرنے تھوڑا ہی آیا ہوں۔ پھر سنیے توجہ سے، سنی وہ ہے جو پاک نبی کی
نسبت کا احترام کرے. اب میرا جملہ سنیں گے توجہ سے. صحابہ وہ تو بڑی شان کے مالک ہیں, اہل بیت تو بڑی شان کے مالک ہیں. سنی وہ ہے جو مصطفیٰ کی گزرگاہ کو بھی اپنی عقیدت کا کعبہ سمجھے. میں نے قرآن مجید سے جس مقام کو پڑھا ہے بڑا سادہ سا ترجمہ کر کے آگے گزر جاؤں گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سادہ سا ترجمہ یہ ہے, محبوب مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں تیرے پاک قدم لگے. آہا کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا میں پھر سٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات کو بھی کہوں گا, سٹیج پہ بندے کو بوجھ بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے, نبی کا نوکر بن کے بیٹھنا چاہیے. ادھر دیکھیے میرے پاک نبی کے جہاں قدم لگے, رب فرماتا ہے اس جگہ کی قسم. سبحان اللہ. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو چیک کرنا چاہتا ہوں, نبی پاک کے جوڑے لگے زمین پر. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے محبوب مجھے اس پاک مٹی کی قسم جس نے تیرے جوڑے چومے. سبحان اللہ. دیوبندی بریلوی سنی وہابی کا کوئی چکر نہیں, یہاں پر قدم لگے میرے نبی کے. رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس پاک مٹی کی. واہ سبحان اللہ. جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہے, میاں صاحب بھی آ گئے, اسی محبت سے سنیں گے. ارے قدم لگے میرے پاک نبی کے, اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس مٹی کی جو محبوب تیرے قدموں کو چومے. سنیوں میں تم سے مخاطب ہوں, نبی پاک کے پاک قدموں سے مٹی لگے, رب اس خاک کی قسم فرماتا ہے. یہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کے قدموں کو چومنے والی خاک کی اتنا عزت ہے, اس پاک محمد کی عزت کا مقام کیا ہو. اگر آپ سارے بول سکتے ہیں تو سارے بول لیں. میں چاہتا یہ ہوں ہر سنی اونچی آواز سے بولے. واہ واہ واہ. میں وقت تھوڑا لوں گا, زیادہ نہیں لوں گا, باتیں زیادہ کروں گا. نبی پاک کے قدم لگے زمین پر, زمین ساری پاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیو میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, پریشان ہو کے میری تقریر نہ سننا. ہماری تو پریشانیاں ذکر مصطفیٰ سے ختم ہوتی ہیں. میں کسی ٹینشن کا شکار نہیں ہوں. پھر سنیے توجہ جملہ, نبی پاک نے قدم رکھا زمین پر, زمین ساری پاک. سبحان اللہ. جو پاک مانتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے. سبحان اللہ. مکہ کی دھرتی پہ قدم رکھا, زمین ساری پاک ہو گئی. میرا اگلا جملہ سنیں گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ارے میرا نبی مکہ پاک میں قدم رکھے, زمین ساری پاک ہو جائے, اور اگر وہ نبی صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. کیا بات. یا رسول اللہ. حق شاریہ یا علی. زمین ساری پاک. سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیے. سبحان اللہ. جتنے معزز مہمان تشریف لائیں سبھی کو خوش آمدید. ادھر دیکھیں پھر میرے پاک نبی نے قدم رکھا مکہ پاک کی دھرتی پہ, زمین ساری پاک. اچھا میرے خیال ہے ساری زمین پاک میں آکے تے پنجی پول دا بھی نام لواں تاں بولو گے. اب دیکھو اپنے تھاں تے بولے ہو. تہاڈی زمین بھی پاک, پاکستان کی زمین پاک, پوری دنیا کی زمین پاک. بھائی جی میں تہاڈے کول پوچھن لگا, جڑا پاک نبی مکہ دی دھرتی تے پیر رکھے تے سارے جگ نو پاک کر چھڈے, مڑ جنہ دے ہاتھ تے نبی نے ہاتھ رکھے وہ صحابہ کتنے پاک ہون گے. اسی سنی لوگ ہیں, سانو کسی اور رولے پہن ضرورت ہی نہیں. اگر کسی بندے نو کوئی کامل اللہ والا اپنی بیعت واسطے قبول کر لوے, وہ ناز کر دے اپنے مقدر تے, جناب مہار شریف تے سجادہ نشین نے میں نو اپنی بیعت لئی قبول کیتا ہے, میں مرید ہو گیا. حضرت موسیٰ پاک شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سجادہ نشین نے میں نو قبول کیتا ہے, میں مرید ہو گیا. میرا سلسلہ سادات نال جڑ گیا ہے. کوئی آکھے تاجدار گولڈا دے شہزادیاں نے میں نو بیعت واسطے قبول کیتا ہے, میں نو بڑا ناز ہے کہ میں تاجدار گولڈا دے نال میرا سلسلہ جڑ گیا ہے. میں پوچھنا چاہنا جنوں پیر بیعت واسطے قبول کرے وہ تے مقدرہ والا ہے, تے جنوں نبی بیعت واسطے قبول کرے. میں نو بڑا دکھ ہے جڑے بندے اس گل تے سبحان اللہ نہیں آکھ سکے. اونچی آواز نال بولو تے میں اگلی گل کراں.
میں کسی ایک صحابی دا نام نہیں لین لگا، نبی دے سارے صحابہ میرے پاک نبی نے انہاں نو بیعت واسطے قبول کیتا ہے۔ میں کھلے لفظاں وچ آکھنا چاہنا، اے لوگو کان کھول کے سن لو، صحابہ نبی نو بھی قبول نے، ہر امتی نو بھی قبول نے۔ کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، تسی آئندہ ہی نعرہ لا سکتے ہو، کوئی گل نہیں۔ صحابہ دے ہاتھ تے نبی دا ہاتھ، جنہ دے اتے کسے دا ہاتھ ہوئے صرف وہ بولے، ہر بندہ نہ بولے، لاوارث بندہ نہ بولے، جدہ کوئی وارث ہے اونچی آواز نہ بولے۔ میں اگلا جملہ آکھن لگا تو اڑا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا بولے خبردار ہوئے، صحابہ نو لاوارث نہ سمجھیں، صحابہ دا میرا نبی وارث ہے۔ سارے صحابہ تے نبی دا ہاتھ ہے۔ پنجی پولا لے ہو، میں نے بڑا دکھ ہونا ہے اگر اس گل تے نہ بولے۔ اے کوئی ماڑا جیاں بندہ ہوئے، لسا جیاں بندہ ہوئے، کہندے بھائی جی یہ تے لسا ہے، پر یہ ہوتے فلان تکڑے بندے دا ہاتھ ہے، ایم این اے دا ہاتھ ہے، ایم پی اے دا ہاتھ ہے، اللہ معاف کرے، وزیر اعلیٰ دا ہاتھ ہے، گورنر دا ہاتھ ہے، پتہ نہیں کدا کدا ہاتھ ہے۔ لوگ کہندے نے چلو اے تے پھر ہلکا ہویا، پر تکڑے بندے دا ہاتھ ہے، اینو بھی نہ چھڑیا جے۔ میں پوچھنا چاہنا، تکڑے بندے دا ہاتھ ہوئے تے توانو ماڑا بھی ماڑا نہیں لگدا تے جنہ تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوئے۔ میں چاہتا ہے ماں جتنے بندے کھڑے ہوئے تسی بھی ایمانداری نال سبحان اللہ آکھو تے میں اگلی گل کراں۔ سارے صحابہ تے میرے نبی دا ہاتھ، میں پھر آکھاں گا سارے صحابہ تے میرے نبی دا ہاتھ۔ ایک حدیث اور سناواں جڑی تسی سن کے خوش بھی ہونا ہے تے سبحان اللہ بھی آکھنا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی او کما قال، فرمایا جن نے میری قبر انور دی زیارت کیتی ہو میں محمد دے کھاتے پہ گیا۔ جڑا تواڈے جو نبی پاک دے کھاتے اسی تے ہیں ہی حضور دے کھاتے ہیں، ہون تے خوش اونچی آواز نال بولے۔ ایویں لوکاں تماشا بنایا قبر جتیاں پہن گیاں، حشر جتیاں پہن گیاں، میں کہ کیوں اسی کوئی لوارث ہاں؟ دماغ خراب ہے، عقل دا علاج کرا۔ چٹی داڑھی ہو گئی ہے، نبی دا نام چم دیا۔ گستاخی دے اس ماحول میں درود و سلام پڑھ دیا۔ اوہ قبر جتیاں ہو کھاوے جدہ وارث کوئی نہ ہوئے، حشر ذلیل ہوئے جدہ وارث کوئی نہ ہوئے۔ سنیو اللہ دی عزت دی قسم ہے اسی لا وارث نہیں ہاں، سادہ وارث مدینے دا تاجدار۔ پریشانی دے اس ماحول کی لوگاں نو درس دین لگے ہو؟ جتیاں او کھاوے جدا کوئی نہ ہوئے، ساڈا کوئی ہے جدا ہے او بولو، باقی چپ رہو۔ میں اگلی گل آکھنا چاہنا توجہ نال سنیا جے ساڈا کوئی نہ ہوندا تے قبر وچ حضور کیوں ہوندے؟ جے ساڈا کوئی نہ ہوندا تے پل صراط تے آقا کیوں ہوندے؟ جے ساڈا کوئی نہ ہوندا تے نامہ اعمال تلن لگیا نبی دی جلوہ گری کیوں ہوندی؟ میں اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا لوگو حالات جن دے مرضی ہو جان، محمد دے نوکر بن کے رہا جے۔ نبی نو نوکر پالن دا بھی وال آندا ہے، سنبھالن دا بھی وال آندا ہے۔ جنہ دا عقیدہ ہے سانو نبی پاک نے بچانا ہے صرف وہ بولو۔ جنہ دا یہ عقیدہ نہیں میں انہوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ میں وہ پاگل مولوی نہیں ہاں کہ ایک مولوی تقریر کرے سانو نبی نے نہیں بچانا، میں خواہ مخواہ کہاں بچانا ہے، نہیں بچانا، اللہ کرے تیری پوری نسل نہ بچان، سانو تو ساڑھے نبی بچانا ہے۔ اے جڑے کھڑے ہو نا ہاتھ کھڑے کر کے ایک دوجے نو گواہ بناؤ، سانو تو ساڑھے نبی بچانا ہے۔ ایسے ٹیج والے تسی ویکھ رہے ہو، تانوں میں ویکھ رہا ہوں، اللہ دی قسم جے نبی پاک نے بچانا ہے۔ اور میں جڑا اگلا جملہ آکھن دیا نا اینو توجہ نال سنیا جے، میں ہولے ہولے آکھن لگا تاکہ تواڈے پلے پوے۔
اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا حشر دیہاڑے ساڈا فیصلہ اعمال تے نہیں ہونا. میں ایک باری پھر آکھن لگا اعمال تے نہیں ہونا، مزاج یار تے ہونا ہے. جے تانوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے کھول کے دساں، رب نے آکھنا ہے سونےا کوئی مجبور رب تھوڑا کہ ایک یار بھی خوش نہ کر سکتا. جڑے تسی نہیں بولے پھر تہاڈا حساب کتاب ہوے تے جڑے نبی دے کرم تے بولو نبی دے لنگر وچ جنت جاؤ. ہاتھ چک کے بولو نا مینوں پتہ لگے. اللہ نے فرمانا ہے کوئی مجبور رب تھوڑا کہ ایک یار بھی خوش نہ کر سکا. محبوب اے پھڑ جنت دیاں چابیاں، جنت دا مالک بھی تو ہے، امت دا مالک بھی تو ہے. اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ اے بے شک دی آواز یا تواڈے سر زیادہ ہیں یا زباناں گھٹ ہیں، کوئی رولا ہے. کیونکہ جنہیں بندے ہو اگر اتنی زبانہ بولن تو پھر بے شک دی آواز کم از کم شور کوٹ تک دے جائے. اچھی آواز میں بولو، ایک باری پھر بولو. جڑا گنبد خضرا شریف نو ایمان دی حالت ویکھے، حضور نے فرمایا میرے کھاتے آ گیا، میرے ذمے پہ گیا، انہوں بخشوا کے میں خود جنت دواواں گا. حضور فرماتے ہیں جنہیں گنبد خضرا شریف نو میری قبر انور شریف نو ایمان دی حالت ویکھیا، میں میرے ذمے او دی شفاعت واجب ہو گئی. مطلب کہ نبی شفاعت او دی کردا ہے جڑا مومن ہوئے. حضور نے فرمایا جنہیں گنبد خضرا نو ویکھے ہے نا، بے ایمان ہو کے مرن نہ دیساں مڑ جہنم سنن نہ دیساں. بالکل ٹھنڈے دل نال سنیا جے، جڑا گنبد خضرا نو ویکھے او مرے گا بھی ایمان تے او دی شفاعت حضور کرن گے. ایک واری پھر کرن گے. اے جڑا سودا ویچن ڈے نا انہوں بٹھا دیو، خدا دا خوف کر. ادھر میرے وال ویکھو، فرمایا جڑا بندہ گنبد خضرا شریف میری قبر انور نو ویکھے وہ میرے ذمے آ گیا، موت بھی ایمان تے آئے گی تے او دا حشر بھی چنگا ہوئے گا. میں تیسری باری پھر آکھن لگا جڑا گنبد خضرا شریف نو ایمان دی حالت وچ ویکھے، نبی پاک نے فرمایا مرے گا بھی ایمان تے شفاعت کر کے جنت بھی انہوں میں عطا کراں گا. ہن میں ایک چھوٹی جی گل پوچھنا چاہنا، جڑا گنبد خضرا نو باہروں ویکھے او تے نبی دے کھاتے وچ، تے جڑا ساری زندگی نبی دا چہرہ ویکھے. ایک باری میں پھر کہنا، جڑا ساری زندگی نبی دا چہرہ ویکھے مڑ نبی دے نال لیٹے. اچھا میں دوسری باری پھر آگ چڑھنا شاید تو انہوں سمجھ آ جائے. جڑا ساری زندگی نبی پاک دا چہرہ ویکھے تے مڑ نال لیٹے صدیق عمر. میں کوئی فرقہ واریت دی گال نہیں کرن لگا، لیکن ایک گل دسن لگا. میں ایتھے بھائی علی شیر صاحب دی دعوت تے آیا، میں انہاں دا مہمان، او میرے میزبان تے باقی جڑے پروگرام کران لن. ہر مہمان دا خیال میزبان کردا ہے، جڑا جدے گھر ہوندا ہے او دے ذمے ہوندا ہے. بھائی جی جیڑا جدے گھر وچ ہوندے او دے ذمے ہوندا ہے. میں میاں عبدالخالق صاحب دے گھر جاواں تے اے تھوڑا آکھن کے اپنا خیال رکھیا جے، اے آکھن گڈی دا بھی خیال رکھو اپنا بھی. تے میں آکھیا حضور میں ایتھے رہنا ضرور ہے، میں تے اوتھے رہواں گا جڑا میرا بھی خیال رکھے میری گڈی دا بھی خیال رکھے. جیڑا جدے گھر ہوندا ہے او دے ذمے ہوندا ہے. ہولے ہولے آکھن لگا کسے بدتمیز بندے نہ دسنا، جیڑا جدے گھر ہوندا ہے او دے ذمے ہوندا ہے. میں بھنگیاں نو کس طرح سمجھاواں؟ صدیق کدے گھر ہے؟ جناب عمر کدے گھر ہے؟ نہیں تو اڑے کو سبحان اللہ آکھی گئی. صدیق اکبر اور فاروق اعظم وہ تو مصطفیٰ کے گھر میں ہے، روضہ مصطفیٰ میں ہے. اور سن لو صدیق عمر پہ پیرا ہے محمد کا. ایک جملہ اور بھی آکھاں، جلدی جلدی آکھاں تاکہ وقت بھی زیادہ نہ لگے. غار سورے صدیق اکبر دی گود نبی پاک دا سر ہے. اچھا میں جان بوجھ کے ہولے ہولے بولیا بھئی تہاڈا بھی طرف میں ذوق چیک کراں کی شے ہو. صدیق اکبر دی گود نبی پاک دا سر ہے.
میں ذرا سپیکر تو منہ سائڈ تے کر کے اظہر بھائی گل کرن لگا کڈا بے حیا ہے او جڑا او دا حیا بھی نہیں کردا جدی جھولی وچ محمد دا سر ہے حیا بھی کوئی شے ہوندی ہے نبی دا سر جدی گود وچ یا اللہ جڑا سنی بن کے بولے انہوں صدیق اکبر دے کھاتے پا جناب عمر دے کھاتے پا رسول اللہ دے یاراں دے کھاتے پا او صدیق اکبر دی گود نبی پاک دا سر میں چشتیاں میں 3 واری آکھنا ہے قوالی دا مزہ بھی آوے نا صدیق اکبر دی گود نبی پاک دا سر صدیق اکبر دی گود نبی پاک دا سر میں پوچھنا چاہنا جڑے جوڑے نبی دے قدمہ نہ لگن او تے عرش نالوں اچن تے جڑی جھولی وچ نبی دا سر ہوئے وہ ابو بکر کیڑا اچا ہے حضرات پھر توجہ فرمائیں صدیق اکبر کی گود نبی پاک کا سر میں ذرا ہولے ہولے تو اڈنال گال کر لما سمجھدار بندے ہو غیران دی جھولی ہے تے کوئی سر نہیں رکھدا آئیو وے سمجھ تو اچھی بولو نا تو بالکل نہ بولو نبی پاک دا سر صدیق اکبر دی گود تو میں بڑی محبت دا جملہ آکھن لگا صرف محبت رہے لوگ سنے ہو فرشتے بھی آندے ہونے نے کڈا لاجواب رہلے تے بے مثال قرآن ہے صدیق اکبر نے اڈی رکھی ہوئی سی تے سپ ڈنگ مارن لگ پے سپ ٹھویں اے ٹھویں تے سپاں دی پرانی عادت ہے صدیقہ نو ڈنگ مارن دی انہیں بڑے ڈنگ مارے صدیق اکبر نے آکھیا اوے سپو ٹھویں ہو پیر ہٹانا تے دور دی گل ہے ہلاواں گا بھی نہیں ایک جملہ میرا اگلا بھی سن لو نالے صدیق اکبر نے آکھیا سپو ٹھویں ہو جے مینوں ڈنگ مارو گے نا تو میں یار ویکھن نہیں دیاں گا بڑے ڈنگ مارے سپاں نے ٹھویں نے ایدرہ میرے وال ویکھیا جی سپاں ٹھویں بڑے ڈنگ مارے تے ڈنگ مار کے جنہوں تھکے نہ پٹن لگ پے انہیں آکھے ابو بکر پتہ نہیں کیوں جیا بندے اڈی نہیں ہٹاندا صدیق اکبر آکھے ویکھنے آ سپا تو اڈا زہر زیادہ ہے یا ساڈا عشق زیادہ ہے صدیق اکبر دی پاک اکتو پاک اترو ڈگا نبی پاک دے پاک رخسار تے آیا اے جڑے عاشق مزاج بندے ہونا او جملہ اگلا سنیا جے اے صدیق اکبر دے اتھرو نو محمد اقبال چشتی نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے میں کہ مقدرہ علی اتھرو میں جڑا عقیدت دے عرش تو ڈگیں تے خدائی قبلے تے آئے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے آنکھ کھولی نبی پاک علیہ السلام نے آنکھ کھولی آنکھ کھول کے فرمایا مالا کا یا ابا بکر ابو بکر خیر ہے صدیق اکبر نے کی عرض کی لدغ تو یا رسول اللہ ڈنگیا گیا اچھا ان ہولے ہولے گال کرن لگا کوئی سپ ٹھواں ناراض نہ ہوئے صرف اتنا آکھن لگا ڈانگ نہ ماریا کرو نبی پوچھ لیندن اچھی آواز نال بولو اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ تو آڑی آواز نہیں آئی پوری ایک باری پھر اچھی بولو تو میں اگلی گال کراں میں نو لگدا ہے وے غار ثور صدیق اکبر دا نبی تے پیرا میرے پاک نبی نو اتنا پسند آئے فرمایا ابو بکر غار وچ تو پیرا دیتا ہے مزار وچ میں پیرا دیاں گا غار وچ کوئی زہریلا تو میرے تکر نہیں آن دیتا مزار وچ کوئی کمینہ میں تیرے تکر نہیں آن دیاں گا جنہوں دا کلیجہ ٹھنڈا ہویا اونچی آواز نال بولو ہن تھوڑا جی آگاں بھی چلنا میرے پاک نبی نے زمین تے قدم رکھا زمین اے جڑا لفظ پاک تو ڈردہ نہ ہوئے وہ سارے بولو
ساڑھے تے الزام ہی آئیے جی گولڑا شریف، پاک پتن شریف، لاہور شریف، ملتان شریف، چشتیاں شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف. ایک بندہ میں نے کہنے لگا تھی ہر جگہ تے شریف شریف، تے میں کہ تانوں شرافت تو چڑھے تسی اپنے نہ رکھ لو. تانوں سمجھ نہیں آئی؟ اگر لاہور شریف، لاہور میں تو اور لوگ بھی رہتے ہیں. میں اگر رب کو پوچھو، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب شہر مکہ دی قسم. میں کہا مولا اتنے تے ابو جہل بھی رہندا ہے. فرمایا مولوی بندے دا پتر بن، محمد دے ہوندیاں کمینیاں نو کون ویکھے؟ میں کہ مولوی بندے دا پتر بن، داتا دے ہوندیاں گندیاں نو کون ویکھے؟ خواجہ دے ہوندیاں کمینیاں نو کون ویکھے؟ تے بغداد دے والی دے ہوندیاں ماڑیاں نو کون ویکھے؟ جتھے نبی دا قدم آیا وہ جگہ اچھی بولو گے میرے نال. اچھا جتھے پاک نبی نے صحابہ دے ہاتھ رکھے وہ صحابہ بھی سارے. بالکل جلدی شارٹ کر کے میں تقریر کرنے لگا. تے جیڑیاں پاک ساڈیاں ماواں نبی پاک دے نکاح وچ آئی ہیں، میں تہاڈے کول معذرت چاہ لینا جی اس گل تے تسی نہیں بولے. جڑے بندے شادی شدہ ہو صرف وہ ہاتھ چکو، غیر شادی شدہ کوئی ہاتھ نہ چکے. تھوڑے بچے ہوئے ہو اے سارے. میں خود بھی شادی شدہ. میں کوئی گل کرنے لگا، میرے نکاح میں جڑی میری بیوی ہے وہ میری عزت ہے، میاں صاحب دی گھر والی انہاں دی عزت ہے، اظہر بھائی دی گھر والی انہاں دی عزت ہے، نقیب محفل دی گھر والی انہاں دی عزت ہے. جڑی جدے نکاح وچ ہوندی ہے او دی عزت ہوندی ہے. انہاں انیاں نو کوئی سمجھاوے تے جڑیاں پاک بیبیاں نبی دے نکاح وچ نے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوندا اگر سارے بول دیتا. اما عائشہ ایک عورت دا نام نہیں، محمد دی عزت دا نام ہے. اما خدیجہ الکبریٰ ایک عورت دا نام نہیں، نبی دی عزت دا نام ہے. مومن سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، محمد دی عزت تے حملہ برداشت نہیں کر سکتا. جیدے سینے وچ ایمان ہو سی او دے دل وچ محمد دے گھر دا احترام ہو سی. ذرا میرے نال رل کے بولو گے نبی دے صحابہ. اے جڑا لفظ پاک بول سکتا ہے اچھی بولے. صحابہ، نبی دیاں گھر والیاں، اچھی بولو. ساڑیاں ساریاں ماواں، نبی دے حرم دی زینت، محمد عربی دے نکاح وچ آن والیاں ساریاں پاک خواتین، اچھی بولو. میں کسے نو کچھ نہیں کرن لگا، صرف اتنا آکھن لگا بے غیرت او مرید جڑا پیر دے گھر دی عزت نہ کرے، لعنت اس تے جڑا کلمہ پڑھ کے نبی دے گھر دی عزت نہ کرے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، کیا بات ہے. ہن تھوڑا جہا دماغ اچا کرو تو میں اگلی گل کراں. کیا بات. اے اہل بیت دی تعریف دی واری مولویوں نو پیندی ہے موت. یزید دے ایجنٹو ایتھے موت پیندی ہے. صحابی کون ہے؟ پیدا ہوا کسی اور کے گھر میں، نبی کا کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی، صحابی بن گیا. امہات المومنین میرے وال دیکھو، پیدا ہوئی اوروں کے گھر میں، نبی کے نکاح میں آئیں، لاجواب ہو گئی، پاک ہو گئی. ہن ذرا مینوں ٹھنڈے دل نال دسیا جے تے ڈڈوں دسیا جے، جڑا ہوراں دے گھر وچ پیدا ہو کے نبی دے گھر وچ نکاح پاک وچ آن او بیبیاں پاک، جڑے صحابہ جمن ہوراں دے گھر پلن ہوراں دے گل تے او نبی پاک دی بیعت کر لین، او بھی سارے پاک. تے جڑی پاک زہرا نبی دے جسم وچوں بنے. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. صدا جیو. پاک بی بی دے ہر کوئی نہ بولے، مقدرہ والا بولے. ہاتھ چوک کے بولے، میں نے پتہ لگے کڑا کڑا زہرا پاک دا نوکر ہے. کیا بات ہے. واہ ہن ذرا توجہ نال سنیا جے، جیڑی پاک بی بی بنے نبی دے جسم وچوں، پلے نبی دی گود وچ. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی لاوارث بندہ نہ بولے، زہرا دے درد گدا بولے. سبحان اللہ. جیڑی پاک بی بی بڑے نبی دے جسم وچوں، پلے نبی دی گود وچ، انہا پھر دھوکے نہ کر لوگاں نال، دل کھول کے آنکھ
تو میں نعرہ کوئی نہیں سنیا، میں خود نعرہ لوانا، عظمت و شان خاتون جنت، لاؤ نعرہ عظمت و شان خاتون جنت زندہ باد۔ اپنی گل بھی سن لو، میرے پاک نبی دیاں 4 صاحبزادیاں نے، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ زہرا، جڑا چاراں نوں نہ منے او دے اوتے لعنت، تے جڑا چاراں نوں منے او دے اوتے خدا دی رحمت۔ سن لو اگلا جملہ، ہیں تے 4 پر انہاں وچ زہرا ایک ہے۔ ہیں تو 4 پر زہرا ایک۔ نہیں میں پاک بی بی واسطے میں اس طرح کدے تقریر ہی نہیں کیتی، میں وہ مولوی نہیں جڑا اہل بیت دی شان بڑے اپنی مقام دس گئے، تو شے کیوں ہوئے کھچے، کلمہ نبی دا تے نبی دے بالاں دا حیا نہیں، اہل بیت برداشت نہیں ہوتے۔ مولوی کولو پاویں او دی سنداں دا وزن 5 من ہوئے، جڑا 5 ٹن دا نوکر نہیں میری جتی دے تھلے۔ کیا بات ہے، جیو سونا، اے روب انہاں نوں دسو جنہاں نوں روب سین، واہ واہ واہ، کتے تو بدتر ہے جنہوں محمد دے بالاں دا حیا نہیں۔ اونچی آواز نال بول، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، میں اس پاک بی بی دی گل کرن لگا جدے آن تے ہر واری میرا نبی کھڑا ہو جائے، جدوں بھی سیدہ زہرا نبی دی بارگاہ میں جان میرے آقا کھڑے ہو جان، میں بڑا حیران ہاں۔ زہرا پاک دی عزت نبی دے صدقے میرا نبی ہر واری کھڑا ہو کے امت نو سمجھاتا رہا، اور زہرا دا نام آوے تانوں کچھ نظر نہ آوے، میں محمد دا حیا کر لینا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے پاک نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میں محمد دے جسم دا حصہ۔ بھائی جی ہیلو، سپرے رہن دیو، تسی بیٹھو، اگر زہرا پاک دے نام نال خوشبو نہیں ہونی تے اس 2 نمبر نال بھی نہیں ہونی، بیٹھ جاؤ۔ میں اس پاک بی بی دا نام لین لگا، اللہ دی قسم ہے مینوں پتہ ہوئے نہ ہوئے، کی پتہ فرشتے رحمت دا چھڑکاؤ پہ کر دے ہون، ایک کونین دی ملکہ ہے، بالکل اور مینوں کوئی داد نہ دے وے، صرف ادب نال سن لوے۔ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے۔ ہن جملہ سنو، نبی دے جسم ورگا جسم کوئی نہیں، سیدہ زہرا نبی دے جسم دا حصہ ہے۔ میں اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا مرداں وچ دوجا محمد کوئی نہیں، عورتاں وچ دوجی زہرا کوئی نہیں۔ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میں محمد عربی دے جسم دا حصہ، اے او ترجمہ ہے جڑا سارے کر دین۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت، امام غیرت، امام وفا، امام حیا، مجدد دین و ملت، شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ترجمہ کیتا ہے فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا۔ سنی ہو کے جڑا اس ترجمے تے نہ بولیا، مینوں اودی سنیت تے شک ہے۔ اعلی حضرت فرماندے نے فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا۔ حدیث نمبر 2 حضور نے فرمایا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میں محمد دا دل ہے۔ حدیث نمبر 3 میرے پاک نبی نے فرمایا وحی روحی، فاطمہ میں محمد دی جان ہے۔ تسی ایک باری پھر سنو، پھر میں دوبارہ کہنے لگا، حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ میں محمد دا دل، فاطمہ میں محمد کریم دی جان۔ میں تیسری باری پھر آکھن لگا
نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ میرا دل، فاطمہ میری جان. میں آکھنا چاہنا سادہ عقیدہ ہے کہ انسانہ میں نبیوں تو علاوہ معصوم کوئی نہیں، معصوم صرف نبی نے. پر مولوی تو سیدہ نو معصومہ من کے پاک نہ من، اور نبی دے جگر دا ٹکڑا من کے پاک من. اچھا میں تساں سارے کو سبحان اللہ بلوا لینا، یا اللہ جڑا پاک بی بی دے نا تے بولے انہوں بی بی پاک دے کوٹے وچ جنتی کر، تے جڑا چپ کر کے بوے دا حساب لے کے جنتی کری. جڑے کوٹے والے اونچی آواز نال بولو. شور مچایا جائے نہیں جی سیدہ کو معصومہ کہہ رہے ہیں، انہیا سنی تو معصومہ نہیں کہتے، جھوٹ بولتے ہو. سیدہ معصومہ نہیں پر معصوموں کے سردار کے جگر کا ٹکڑا ہے. جن کو سمجھ آئیو وہ اونچی آواز سے بولے. او سیدہ معصومہ نہیں پر معصوموں کے سردار کا دل ہے، معصوموں کے سردار کی جان ہے. تجھے مشورہ دے رہا ہوں، سیدہ کو نبی کی جان سمجھ کے پاک مان، نبی کے جگر کا ٹکڑا سمجھ کے پاک مان، اور محمد عربی کا دل سمجھ کے پاک مان. سن لو میرا نبی معصوم ہو کے پاک ہے، زہرا محمد کی جان ہو کے پاک ہے. جو سیدہ زہرا پہ بولے میں اونچی آواز سے بولے. سیدہ زہرا پاک، سیدہ زہرا نہیں ایڈا ڈھلا نہ بولو، سیدہ زہرا. پتہ نہیں لوگوں نے یہ گل کیوں نہیں سمجھ آندی. سیدہ زہرا پاک دے منہ وچ نبی پاک نے اپنی پاک زبان دیتی. تو آڈے ساڑے بچیاں نو کوئی پیر صاحب گھٹی دین، کوئی سید صاحب گھٹی دین، اسی مقدنہ آلے. بندہ چنگے بندیاں کو گھٹی دیواوے نا تے وڈے ہو کے بچے بھی نیک ہوندے. جے کوئی سگریٹ پیندا گھٹی دے گا تے بچے بھی دھواں ہی مارن گے. گھٹی دے بڑے اثرات ہوندے. تو آڈے علاقے کوئی نہیں ہوندے اثرات. اللہ دی قسم ساڑے علاقے تے لوگ انتظار کردن، کہندن قبلہ عالم دی اولاد پاک جو کوئی ہوئے مہار شریف دے شہزادہ گھٹی دے وے، کوئی سید پاک گھٹی دے وے. تسی بھی اچھے لوگ لگ دے ہو، اسی طرح ہی کردے ہونے ہو. میں پوچھنا چاہنا تیرے میرے بچے نو پیر گھٹی دے وے، اسی بڑے نخرے کریے تے جنہ دے منہ وچ نبی اپنی زبان دے وے، جنہ دا کلیجہ ٹھریا صرف وہ بولو. اے ذرا میں ہولے ہولے منہ تھلے کر کے آکھن لگا تو انو جنوں سواد آوے اونچی اونچی سبحان اللہ آکھنا ہے. حضرت زہرا پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان، علی پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان، حسن پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان، حسین پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان. جنہ دی زبان ہے وہ سارے بولو. ایک باری پھر سنو. زہرا پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان، علی پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان، حسن پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان، حسین پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان. اچھا تسی آندے ہو عجیب مولوی ہے، بار بار ہی نہ لیندا ہے. اس واسطے نہ پہ لینا، مولوی دی تقریر رد ہو سکتی ہے، انہاں سونیاں دے نا رب رد ہی نہیں کرتا. ایک باری پھر ذرا بولو. علی پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان، زہرا پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان، حسن پاک دے یار انہوں بٹھا دے کوئی بندہ. حسن پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان، حسین پاک دے منہ وچ نبی پاک دی زبان. تسی آکھو کہ مولوی صاحب چار واری تو کہہ چھڑے کو گل بھی کر رہا میں رٹ لائی ہوں. میں ہن جڑی گل کرن لگا وہ سارے سن لو. میں کہ بھائی جی مولوی صاحب کو نہ پوچھو، انہاں مسکیناں نو نبی دے بالاں دی عزت ورگیاں تکلیف ہوندی ہے، انہوں چھڑ دیو سیڈ تے کر دیو. انہوں کہا تیرے کو برداشت نہیں ہوندے. یہ نبی پاک کو پوچھو نا، وہ منہ کڈے سونے سن جنہ دے وچ نبی اپنی زبان رکھی ہے. اے جڑے میں اگلے لفظ آکھن لگا جے نا ایتھوں لا کے اتھوں تے کر. اگر اگلے سال تک مزہ نہ آوے تے علی شیر صاحب نو کہنا اے کیڑا تو مولوی بلا لیا سی. ہن اگلا جملہ سنو. یا رسول اللہ تسی انہاں چواں دے منہ وچ اپنی زبان رکھیے. فرمایا زمانے نو دسنا چاہنا میرے منہ وچ خدا بولدا ہے، انہاں دے منہ وچ مصطفیٰ بولدا ہے. اچھا میں ایک اور گل کرن لگا ذرا جلدی جلدی سنیا جے. یا رسول اللہ انہاں چواں دے منہ تساں اپنی زبان رکھیے. فرمایا زمانے نو دسنا چاہنا ہے تے اسی پانچ ہاں زبان ساڈی ایک ہے.
جڑا کوئی پنج تن پاک دا نوکر بیٹھا ہوئے اونچی آواز نال بولے، اونچی آواز نال، پریشان نہیں ہونا، ہاتھ چوک کے بولو، ہاتھ چوک کے بولو، ہے تے پنجا زبان ایک کے۔ میاں صاحب، حضرت صاحب، اے جتنے لوگ بیٹھے نا، میں جڑی ہن اگلی گل کرن لگا، اس تو بعد میں انہوں روکاں گا، انہاں چپ نہیں کرنی، بولنا ہے، اور میں جملہ آکھن لگا، یا اللہ جڑے بولن قیامت والے دن پنج انہاں دے حق وچ بولن، تے جڑے چپ رہن یا اللہ انہاں دے عمل پورے تولیں۔ ہن پنجاں واسطے کون بولدا ہے؟ ہاتھ چوک کے اونچی بولو، ذرا مزہ لویے، ہین تے پنج زبان ایک کے۔ خدا دی قسمیں نہیں مزہ آیا، ہین تے پنج زبان ایک کے۔ میاں صاحب، حضرت صاحب، ایدہ بھی لطف لو، ہین تے پنج خوشبو ایک کے۔ اگر آئیو وے سمجھتے سارے بولو، ہین پنج خوشبو ایک کے۔ اگلا جملہ آقا اللہ دی قسمیں کلیجہ ٹھنڈا ہو جانے، ہین تے پنج نور ایک کے۔ ہین پنج خون ایک کے۔ اے جڑے مسافر نہیں پہ بول دے، کسی اور ٹرین دے مسافر ہونے نے، سنیاں دی ٹرین تے آ ہی نہیں سکتا جڑا پنجاں تے نہ بولے۔ میں حیرانہ اس بندے تو جدے کو ذکر علی برداشت نہیں ہوندہ، نات خان کوئی مولا علی دی منقبت پڑھ دین ویری ہو جاندے، لوگ کیوں کر رہے ہو؟ میں کہ مرحب دی نسل کلمہ پڑھ لے، علی برداشت نہیں ہوتا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ذکر علی یعنی عبادت، علی علی کرنا عبادت ہے۔ ذکر علی یعنی عبادت، علی علی کرنا عبادت، النظر الی وجہ علی یعنی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، النظر الی علی یعنی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت۔ میرے پاک نبی نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب، علی دا پیار گناہاں نو ختم کر چھڑ دے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی، اپنے جلسے علی علی کر کے سونے کر لو۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے آقا کی سنت ادا کر مل کے بول حیدر 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 حیدر۔ ایڈی بھی گل کوئی نہیں، مر نہیں گئے علی دے نوکر، میں خارجیت وار چھٹا گا، علی برداشت نہیں ہوتا، تجھے پتا نہیں کون علی؟ سن میرا جملہ، ارے جنت کے سرداروں کا باپ علی۔ قسم لگے جڑا اس میں غلط نہ بولے، اونچی آواز نال بولو، اونچی آواز نال۔ جنت کے مالکوں کا باپ علی ہے، جنت کی ملکہ کے سر کا تاج علی ہے، نبیوں کے سردار کا ویر علی ہے، محمد کے نوکروں کا پیر علی ہے۔ جڑے بندے علی علی کر سکتے ہو میرے نال صرف وہ بولو، علی علی کرنے واسطے تیار ہو تو ہاتھ چوک کے بولو۔ میں ذرا جلدی جلدی علی علی کرو گے؟ جڑا بندہ کر سکتے ہاتھ چکے۔ علی علی کرنے سے یہ ہوتا ہے میں کہ بے ایمان جلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تیری خارش ہے۔ دو دفعہ مولا علی کا نام لے دو تو مولوی صاحب کا منہ دیکھو، میں کہ کتے تجھے مولوی بنایا کس نے ہے؟ پیر تے مولوی بندے دا پتر آئی ہے جڑا علی علی کردہ جیوے تے علی علی کردہ مرے۔ اور میں بالکل کھلے لفظاں نہ آکھن لگا،
کھلے لفظ آکھن لگا میں ہمیشہ اپنی تقریر آکھنا اج بھی آکھن لگا اگر میں صحیح العقیدہ سنی نہ ہواں تے میں مردے وقت کلمہ ہی نصیب نہ ہوئے میں سنی ہو کے آکھن لگا اللہ دی قسم علی نو منن واسطے مفتی ہونا ضروری نہیں محقق ہونا ضروری نہیں محدث ہونا ضروری نہیں خطیب ہونا ضروری نہیں شیخ الحدیث ہونا ضروری نہیں علی نو منن واسطے حلالی ہونا ضروری ہے جیڑا حلالی ہے علی دے در دا سوالی ہے اے جڑے جڑے بول سکتے اونچی آواز نال بولو اونچی آواز نال بولو تو دو بچیاں نو پڑھاویں دو بچیاں نو پڑھاویں تے علاقے دے لوگ آکھن اس علاقے دا استاد بھی ہے تے اس علاقے دا بچیاں دا استاد ہے اے دا ادب ضروری ہے علی ہوئے جنہیں ساری امت پڑھا چھڑی ہے امت دا استاد بھی علی ہے پیر بھی علی ہے میرا دل تاں ٹھنڈا ہوندا جے سارے بول دے اللہ علیہ جنہاں نو علی کولو ککھ نہیں لبا او علی علی کرن تسی سارا کچھ لے میرے کو کوئی بندہ پوچھے تو میں آکھن لگا خدا کی قسم علی ہمارے ہیں نہیں جڑا بندہ پیدل ہے وہ نہ بولے جڑا عشق دی سواری تے سوارے ہو بولے علی ہمارے ہیں علی ایسے تیز والے بھی سارے بولو علی ہن دلیل سنو دلیل کی ہے میں کہ علی ہمارے ہیں دلیل کیا ہے سارے ولی ہمارے ہیں ولی وہ بنتا ہے جسے علی بنائے ولی وہ بنتا ہے جسے علی بنائے علی نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے میں نے عرض کی مولا بات کیا ہے سنیوں کا ولایت دی ہے کسی اور کو نہیں دی فرمایا بڑے چبل قسم دے لوگ نے ایک کہندا ہے علی کر کچھ نہیں سکدا مولا علی آکھے جے میں کچھ نہیں کر سکدا گلی گلی تباہ ہو کے پھرو گے چکر لاؤ گے بیڑا غرق ہو جان تہاڈا میں ولی ایک بھی نہیں بنانا دوجے بندے آکھیا جی علی صدیق اکبر دے پچھو ڈر کے پڑی عمر دے پچھو ڈر کے پڑی عثمان دے پچھو ڈر کے پڑی مولا علی کہ لعنتی ہو شیر خدا نو بزدل لاندے ہو جاؤ تواڈے چوں کوئی ولی نہیں بنانا ادھروں کھڑے سن سنی انہیں آکھیا تو حاجت روا علی تو مشکل کشا علی تو شیر خدا علی اوے علی دا نام لے چھڈو اے زبان دا اچار نہیں پانا منہ ایو جڑا پرزا جے منہ چیک کرو انہوں زبان آن دین اگر علی دے نا تے نہ بولے انہوں آکھو میں تنوں وڈ چھڈاں گا میرا منہ گندا نہ کر میں منہ وچ او زبان رکھاں گا جڑی علی علی کرے ایک آکھے علی ڈردا ہے فرمایا شیر خدا ہو کے میں ڈراں خبردار ولایت دا کوٹا بند تسیاں دے علی کر کچھ نہیں سکدا تواڈے متھیاں تے محراب پے سکدے ہیں سامان چک چک کے مونڈے گھس سکدے ہیں ولی ایک بھی نہیں بناواں گا جاؤ چبلا مارتے پھرو ادھروں کھڑے سن سننی اساں کہ حضور تے چبل نے تسی تے حاجت روا ہو تسی تو مشکل کشا ہو تسی تے شیر خدا ہو اے سارے بول سکتے ہو تو سارے بولو شیر خدا ہو مولا علی راضی ہو گئے فرمایا جاؤ غوث جلی تانوں دیاں گا ہند الولی تانوں دیاں گا بہاؤالدین زکریا تانوں دیاں گا مہر علی تانوں دیاں گا جماعت علی تانوں دیاں جاؤ دنیا دا ہر ولی تانوں دیاں اچھا میں اللہ تانوں خوش رکھے اے کتے نو ایک روٹی دا ٹکڑا پا چھڈو نا کتا حالانکہ کسے مدرسے کو نہیں پڑھیا مدرسے نال کتے دا کی کام کوئی پڑھیا پڑھیا کو نہیں ہوندا پر ایک روٹی دا ٹکڑا کھا کے دم ہلاندا ہے انہوں پوچھا کتیا تو تو حرام ہے تو ایک ٹکڑا کھا کر نمک پہ ہلانا ہے دم پہ ہلانا ہے انہیں کہا حرام نمک حرام نہیں ہے ہوں ایک جملہ آکھن لگا سنو گے تو مزہ آئے گا اور کتے نو ایک ٹکڑا لب جائے تے ساری زندگی ٹکڑا پان لگے دے گے دم ہلاوے تے علی سارے ولی دے چھڑے ایسی ایڈی بے غیرت تے نہیں ہیں کہ علی علی نہ کریے جڑے علی علی کرن دے موڈ چ وہ سارے ایک باری سجا چکو
تے تسی آکھو کہ بھائی جی ساڈے کولوں کیوں ہاتھ چکانا ہے؟ میں کہ علی دی خاطر نبی ہاتھ چک سکدا ہے، تیرا نہیں چکیا جا سکدا۔ ہن کرو گے علی علی؟ جڑے میرے نال کرنا چاہندے ہو علی علی، میں نعرہ لوانا اس تو بعد میں علی علی کرنا، نعرہ حیدری۔ اجاں سارے کوئی نہیں لایا، میں بھی چھوٹا موٹا مولوی ہاں جاننا، نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ اے ہن میرا خیال ہے علی علی کرو گے، تساں صرف علی علی کرنا ہے۔ پنج تن پاک میں یہ حالت ہے تہاڈی، پنج تن پاک میں، خلفائے راشدین میں، صحابہ میں، اہل بیت میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، قرآن میں، نبی کے فرمان میں، ولیوں کی ولایت میں، علماء کے علم میں، خطباء کے خطبے میں۔ میں خواہ مخواہی ٹینشن ہے جی صحابہ کی شان بیان کریں، اور میں کہ سکھا علی صحابی نہیں ہے؟ جدہ رب ڈبا لیسا بناوے کنجوس دیا پترا کتنی کنجوسی کریں گا؟ علی دا تے مقدر ڈبا لے۔ اے جملہ میں جان بوجھ کے کھڑے ہو کے آکھن لگا، حالانکہ میں تقریر کھڑا بہت گھٹ ہونا، میں ہوندہ ہی کوئی نہیں، جدو کھڑا ہونا پھر میں چلا جانا، تے میں نہیں، میں اے جملہ کھڑا ہو کے آکھن لگا، اللہ دی قسمیں میں ہاتھ جوڑ کے ادھر سپیکر ہوتے کرے، اے تو اڈے گئے ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا، اے یار کچھ حیا کرو، اس علی نو تول دیو جدے نکاح وچ زہرا آئے۔ اس جملے لئے میں کھڑا ہویا، کچھ بندے دے پتر بنو، علی نو تولی دا نہیں، رب حیا دے وے تے علی دی شان اچ بولی دے۔ آگ لگا دو سکینے کو جس سے اہل بیت برداشت نہیں ہوتے، سنیت یہ نکرانی ہے محمد کے گھرانے کی۔ اگر آئیو ہوئے سمجھ تو اچھی بولو، ہین تے پانج، میں کوئی گال کرنے لگا، کسے بندے دی شکل، اسی میں چشتی، قادری، چشتی، نقشبندی، سوروردی، ساریاں نو سلام، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دلی شریف دے اندر نے، سامنے کتا نظر آیا، آپ ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب نہ کھلون دے، نظام پاک کھلو گئے، نظام پاک دے نال دا نہ کوئی عالم نہ کوئی پیر، اے دے ہوتے صرف ایک جملہ آکھاں گا، اے عام نظام نہیں، اے بابا فرید دا نظام ہے، جس نظام نال ہزار ہا اغواس و اقتاب وابستہ نے۔ کتے دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں، کسے پوچھیا بابا جی خیر ہے؟ کتے دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو گئے ہو؟ فرمایا میں اس رنگ دا کتا بابا فرید دی گلیاں وچ ویکھیا سی، میں اس رنگ دا کتا بابا فرید دی گلیاں وچ ویکھیا سی، تے میں تاں کھڑا ہو گیا۔ میاں صاحب، حضرت صاحب، اے اس رنگ دا کتا ہے، پتہ نہیں وہ کتا خود ہوندا۔ میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دی جڑی گل کیتی ہے، اللہ دا واسطہ جے انہوں ایتھے بھلا دیو، اے مثال چھوٹی ہے، میں گل وڈی کرن لگا، اس مثال نو ذہن چوں کٹ دیو۔ میں پوچھنا چاہنا، نظام پاک نو پاک پتن شریف دی گلی وچ پھرن والے کتے دے نال رنگ ملتا ہوئے کتے دا دلی وچ نظر آوے تے نظام کھڑا ہو جاوے، اوے لوگو مینوں دسو حسن وچ کیدا رنگ ہے، حسین وچ کیدا رنگ ہے؟ میں نے دکھ اس گل تے تساں داد نہیں دیتی، حسن وچ بھی مصطفیٰ دا رنگ، حسین وچ بھی مصطفیٰ دا رنگ، یا اللہ جڑا بولے انہوں حسنین دی ویل جنتی کر دے۔
زہرا پاک وچ بھی رنگ مصطفیٰ، علی المرتضی وچ بھی رنگ مصطفیٰ، لوگوں حد ہو گئی ہین تے پانچ حسن ایک۔ نبی پاک دی زبان مدینہ شریف دے اندر ایک خوہ سی، اسی کوڑا، نبی پاک علیہ السلام نے اودے چ لعاب دہن شریف پایا، کوڑا خوہ مٹھا ہو گیا۔ صرف کوڑا خوہ ہی مٹھا نہیں ہوا، زمین بھی مٹھی ہو گئی۔ اس تو بعد مڑ کے پانی اتھوں کوڑا نہیں نکلیا، مٹھا ہی نکلیا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا، خوہ ہوئے کوڑا، میرا پاک نبی اودے چ مٹھا لعاب پاوے تے خوہ بھی مٹھا، زمین بھی مٹھی، ہن پانی نکلے مٹھا۔ اللہ دی قسمیں ذرا سواد لیا جے، مٹھے حسین دے مٹھے منہ وچ مٹھے محمد دی مٹھی زبان۔ یا اللہ جڑا بولے کدے دا منہ کوڑا نہ ہوئے، اچھی بول اچھی بول، مٹھے حسین دے مٹھے منہ وچ مٹھے نبی دی مٹھی زبان۔ اے میں نے تو دس دے تے میں دو چار بندے لے آندا جڑے تہاڈی طرف سبحان اللہ ہی کہہ چھڑ دے۔ ایڈے شیر جوان ہو اللہ دے بندے حسنین تے نہیں بول دے۔ اچھا میں نے بڑا غصہ لگتا ہے، میں حسین دا نام لواں تے بندہ این کر کے بیٹھا ہوئے، میں کہ مرے نام ہے اودا لے آیا جڑا سر کٹا کے بھی چپ نہ کرے۔ جی آپ اتنا اہل بیت کی شان کیوں بیان کرتے ہیں؟ اور میں کہ جنگلی کٹے، میں غریب نواز دا مرید ہاں، میں کوئی انا تھوڑا، یہ تے پچھ موہینے بے کساں والی ہندت آئے رسول خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کلو انہاں کیا کسے دے آنکھیں نہ لگی، میں تینوں دسنا دین نست حسین۔ لمبے چورے چکر اچ نہ پو، جنوں لوگ دین آندن اسا انہوں حسین آنے آ، ساڑے دین دا نام حسین ہے، حسین دا نام دین ہے۔ جنہ دا ہوئے وہ ہاتھ کھڑا کرو، حسین دا نام دین دا نام، زبان ہے تے ہلاؤ، حسین دا نام دین دا نام، حسین دا نام دین دا نام۔ ہاتھ تھلے جان دیو، میں کسے دا نام نہیں لین لگا، لیکن اتنا ضرور آکھن لگا خبردار سانو کوئی یزید دیاں پٹیاں نہ پڑھاوے۔ ساڑے کو اے بغیرتی نہیں ہونی کہ کلمہ حسین دے نامے دا تے حمایت یزید دی۔ خدا دی لعنت استے جنہوں یزید دے جرم نظر نان، خدا دی لعنت استے جنہوں یزیدیاں دا یار ہوئے۔ اسی کلن کلا آکھنا چاہنے ہاں، اسی یزیدی سنی نہیں، اسی حسینی سنی ہاں۔ جڑے حسینی سنی ہو ہاتھ چوک کے بولو، اچھی بولو، اسی حسینی ہاں۔ اسی کون ہاں؟ ہاتھ چوک کے اسی کون ہاں؟ تو کوئی ساڑے کو پوچھے یزید دے بارے کی آندے ہو، میں کہ جو کچھ آکھنا سن لو۔ اسی کہنے ہیں یزید تے لعنت، یزیدیاں تے لعنت، جڑے یزید دے حق وچ بولن انہاں تے لعنت، یزید دے یاراں تے لعنت، یزید دے طرفداراں تے لعنت، یزید دے حامیاں تے لعنت۔ اے جنہاں دے ہاتھ تلین فرشتے تانوں کسے ہور پاسے لکھ لین گے۔ جڑے یزید تے لعنت پان دے موڑے جو ہاتھ چوک کے بولو، یزید تے مرو گونگے ہو، یزید تے یزیدیاں تے، یزید تے یاراں تے، یزید تے طرفداراں تے، یزید تے حامیاں تے، یزید تے حق وچ لکھن والیاں تے۔ کوئی بندہ مینوں آکھے کیڑی ضرورت سی یزید تے ایڈی لعنت کران دی، میں ایڈا بغیرت نہیں۔ جدوں لوگ داڑیاں رکھا کے سر تے پگاں پا کے یزید نو ابا منن، پھر ساڈا حق ہے لوکاں نوں دسیے جنہاں دا ابا یزید ہے او ہور نے، جنہاں دا سب کچھ حسین ہے او سیاں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، صدا جیو یاری، واہ واہ، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ 4 دنوں دی زندگی ہے، منہ کالا نہ کرو اپنا۔ پاک بی بی ساڈا راضی کوئی تعلق نہیں یزیدیاں نال، ساڈا تعلق ہے محمد دی زلفاں نال کھیڈن والے نال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھی آواز نہ آکھو، سبحان اللہ، اچھی آکھو، میرا دل ٹھنڈا ہوئے۔ سبحان اللہ۔
میرا ایک بڑا پرانا کلپ وائرل ہویا تساں سنیا ہونا ہے کسی بندے آکھا جی یزید جنتی ہے میں کہ اگ لانے اس جنت نو جدے وچ یزید ہوئے اسی تے اس جنت جانا ہے جدا لارا حسین ہے بندے نو کوئی حیا بھی ہونا چاہیے نبی دی شہزادیاں نو تانوں کسے شے دا حیا نہیں اس گل دا حیا کر لوا اور 3 دن تک جڑا کوثر دے ساکیاں تے پانی بند کرے او دی حمایت کر دے حیا نہیں ہوندی اگر منہ تے داڑھی ہوئے سر تے پگ ہوئے تے زبان تعریف یزید دی کرے مینوں انج لگدا ہے کوئی ابو جہل دا ہی جانٹے جے منہ تے داڑھی محمد علی ہوندی اس داڑھی وچ یزید نہ ہوندا حسین ہوندا تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ سنی لڑاتے ہیں میرا پیو بھی اگر ہوندا فوت ہو گیا ہے اللہ دی بخشش کرے اللہ دا شکر ہے انہاں دا نام غلام حسین سی میرا رشتہ دار بھی کی ہوئے جڑا نبی دے بچے دے حیا نہ کرے میری چٹھی دے تھلے سانو کیڑا عقیدہ تسی سمجھان لگ پئے ہو آؤ میرا عقیدہ سن لو تاکہ بعد کو ٹر ٹر تے ٹاٹا نہ کرے جڑا صحابہ نو بھوکے اس تے بھی لعنت جڑا ازواج مطہرات نو بھوکے اس تے بھی لعنت جڑا نبی دی 4 صاحبزادیاں نو بھوکے اس تے بھی لعنت جڑا نبی دی اہل بیت نو بھوکے اس تے بھی لعنت تے جڑا کمینہ یزید دی حمایت کرے اس تے بھی لعنت جڑا حامیاں نال یاری لاوے اس تے بھی لعنت کوڑا خوب مٹھا ہو گیا تے مٹھے حسین دے منہ وچ سواد لو تو میں ان تقریر مکاواں میرے بعد جس بندے نعت پڑھنی ہے نا وہ بھی پاک پتن شریف تو آیا ہے تے پتہ ہے گنجے شکر دے در تو آوے تے مٹھا نہ ہوئے تے نہیں نہ ہو سکتا اے سنو میرے نال توجہ نال سنو مٹھے حسن دے مٹھے منہ وچ مٹھے حسین دے مٹھے منہ وچ اللہ دی قسم میں چونکہ چشتی ہاں نا اے میں تقریر پہ کرنا میں اپنی طبیعت میں سواد آنا جانے مٹھا محمد مٹھا حسن مٹھا حسین مٹھا علی پاک زہرا تسی آکھو گے مٹھا مٹھا کیوں آکھے جڑے لوگ سمجھتے ہو مٹھا چنگی شے صرف او بندے صرف ایویں تھوڑا جہا ہاتھ چکو زیادہ نہ چکنا ماشاءاللہ مٹھا بہت چنگی شے لیکن میں تو مٹھا نہیں کھا سکتا اس واسطے کہ میں نے شوگر ہے مٹھا حافظے واسطے بھی ٹھیک ہے نظر واسطے بھی ٹھیک ہے مٹھا بڑی کم دی شے لیکن جنہوں شوگر ہوئے انہوں مٹھا راس نہیں آندا ہن توجہ نال سنیا جے مٹھا بڑی چنگی شے جنہوں جسمانی شوگر ہوئے انہوں مٹھا راس نہیں آندا جدے عقیدے نو شوگر ہوئے انہوں محمد دے مٹھے راس نہیں آندے اچھی آواز نال بولا عقیدہ سیٹ ہوئے تے علی علی تے خوشی ہوئے عقیدہ سیٹ ہوئے تے حسن حسن تے خوشی ہوئے عقیدہ سیٹ ہوئے تے حسین حسین تے خوشی ہوئے تو آنو وہ گال بول گئی ہونی میں نہیں بولی ہین تے 5 نور ایک ہین 5 خون ایک بادشاہ مخلوق کو اگو سنو ہین 5 اتے چادر ایک ہین 5 آیت تطہیر ایک جاگ دے ہو پھر اگلا جملہ سنو بھائی جی ہین تے 5 پر درود ایک لو جی میری تقریر دے آخری جملہ اینڈ آ گیا اللہ قرآن اج فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ترجمہ بڑا سیدھا سادہ کراں گا بالکل مختصر جیاں اللہ نے حکم دیتا ہے خبردار کوئی برائی میرے نبی دے اہل بیت دے نیڑے نہ آوے کوئی پلیتی نیڑے نہ آوے کوئی گند سانو حکم ہے گند تو بچو
سانو حکم ہے برائی تو بچو، سانو حکم ہے گناہ تو بچو۔ رب دا آرڈر ہے گناہاں نو محمد دے گھر دے نیڑے نہیں جانا، برائی نو حکم ہے نیڑے نہیں جانا۔ سن رہے ہو تسی؟ میل نو حکم ہے نیڑے نہیں جانا، پلیتی نو حکم ہے نیڑے نہیں جانا۔ میں حضرت صاحب قبلہ اور میاں صاحب میں اس گل تو مطلب سمجھیا، رب آکھے نبی دے گھر دے نیڑے نہ کوئی پلیتی جاوے تے نہ کوئی پلیت جاوے، نہ کوئی خباثت جاوے نہ کوئی خبیث جاوے، نہ کوئی کمینگی جاوے نہ کوئی کمینہ جاوے۔ بس گل تو میں کر چھڑیے، پھر تانوں پتہ ہے او بھائی اہل بیت اتنا پاک نے، ناپاک انہاں نوں من نہیں سکدے، پاک انہاں نوں چھڈ نہیں سکدے۔ اور ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ویکھو، اللہ دی قسم ایڈا سونا عقیدہ ہے، دل کردا ہے اس عقیدے دی صداقت دے اوتے سر عام بندہ رقص کرے۔ سنی ایڈی مزیدار قسم دی چیز ہے، ایک کوئی شے نہیں ویندا، بس جتھے نبی دا جلوہ نظر آوے سلوٹ شروع کر دینا ہے۔ وہ سنیو صحابہ دے کیوں نہ کرو، نبی دے یار نے ڈلے بہ گئے ہو، اچھی بولو، صحابہ نبی دے یار۔ اچھا امہات المومنین نبی دے نکاح وچ نے، اہل بیت انہاں کہ نبی دا خون نے۔ میں کہ سنی سلام تیرے مقدر نو، تو کسے شے نو نہیں ویندا، تو اپنے نبی نو وینا ہے۔ اے ذرا تساں ذرا اس علاقے دے لوگ اور سمجھدار ہو، جیڑا بندہ اپنے پیو دے یاراں دی عزت نہ کرے تواڈے علاقے چ انہوں چنگا سمجھدے ہیں؟ کہندے کڈا لعنتی ہے، ابے دے دوست نے انہاں دا حیا نہیں کردا۔ ہن ایمانداری نال دسو جیڑا پیو دے یاراں دا حیا نہ کرے وہ لعنتی ہے، تے جنوں نبی دے یاراں دا حیا نہ ہوئے وہ بھی لعنتی ہے۔ میں آخر وچ گزارش کراں گا، شیعہ نے انہاں بھی اس ملک وچ رہنا ہے، دیوبندیاں بھی ایتھے رہنا ہے، وہابیاں بھی رہنا ہے، اساں بھی رہنا ہے، سکھ رہندے نے، ہندو رہندے نے۔ اے میں ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا خدا دا واسطہ جے میرے ملک وچ فرقہ واریت دی اگ نہ لاؤ۔ اے دیکھو کسے دے گھر وچ گند پیا ہوئے نا کسے نو غصہ نہیں چڑھدا، جدوں وہ گند چک کے کسے دے در تے سٹے ادوں غصہ چڑھدا ہے۔ جے تواڈے عقیدے وچ گند ہے تے گھر رکھو، انہوں باہر نہ کڈو، اپنے گھر رکھو، رب جانے تسی جانو۔ میں اپیل کرن لگا، میرے ملک دے بڑے مشکل حالات نے، مقبوضہ کشمیر دے حالات ویکھو، انڈیا نچدا پیا ہے، خدا دا واسطہ جے تانوں آزادی دی قیمت دا نہیں پتہ تے مقبوضہ کشمیر والے بیچارے کول پوچھو۔ اے ملک ساڈے واسطے جنت ہے، فوج نو وقت نہ پاؤ، اداریاں نو وقت نہ پاؤ۔ جیڑا بندہ اس ملک وچ فرقہ واریت دی اگ لاوے، میں حکومت اگے مطالبہ کرنا دہشت گردی دا پرچہ دے کے فساد فی الارض دی انہوں سزا دیو، تاکہ مولویاں دے روح پہ کوئی شیطانگی نہ کر سکے۔ سانو اس وطن دا چپا چپا پیا، اے سنیاں نو ویکھو، انہاں بیچارے نو جلسے دی اجازت دیو، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ لین گے، کو 50-60 نعت پڑھ لین گے، اور انہاں کی کرنا ہے؟ بہتا غصہ آئے گا تے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اسی کسی نو گال تے نہیں کٹ دے۔ پر ساڈے ملک وچ جنوں اج بھی نبی اپنے دل نال لا کے ستا ہے، اس صدیق اکبر دے خلاف کوئی گل ہوئے گی، پھر نبی دے نوکراں دی غیرت تے پھر اٹھے جاگے گی نا، تے نبی دی پیاری شہزادی سیدہ زہرا پاک واسطے کوئی میلا لفظ بولے تو میاں صاحب کافی سارے مولوی تکلیف ہے، نہ یہ مولوی پڑھا لکھا ہے، میں کہ مولوی نہ بچاؤ، نبی نہ رشتہ بچاؤ۔ میرے جیسا 4 کروڑ مولوی ہوئے نا، انہوں وڈ کے سٹیا جا سکتا ہے، زہرا دے دردی گدائی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ لوگوں نے بڑی بیماری ہے جی مولوی بہت پڑھا لکھا ہے، ابلیس سے بھی زیادہ۔ میں حکومت اگے مطالبہ کرنا، جنہ لوگاں صحابہ دی بے ادبی کیتی ہے پاویں جس مسلک نال مرضی ہون، جنہ اہل بیت دی بے ادبی کیتی ہے جس مسلک نال مرضی ہون، انہاں نو سزا دیو تاکہ اس ملک دا امن برقرار رہے۔
اور میں تواڈے اگے آکھن لگا جڑے سنی میرے حضرات ہو، اے ویکھو تواڈے بزرگاں ملک بنایا ہے، باقی ادھر ادھر ٹر جان گے، اساں بابا فرید چھڈ کے کدھر جانا ہے؟ ساڈے لیے پاکستان جنت ہے، جنہاں لیے ہے وہ بولو۔ آج تک یا رسول اللہ آکھن والا ایک بندہ بھی اس ملک دا غدار نہیں ہے۔ مینوں ایک بندہ پوچھن لگا بہت سارے لوگ وک جاندے نے باہر، اے سنی، میں کہ اللہ دا فضل ہے، اے محمد دے در تے وکے ہوئے لوگ ہیں، انہاں نوں روٹی ٹکر مدینے والا دیندا ہے۔ میں فوج دی عظمت نو سلام کرنا، جڑے ادارے امن واسطے کام کردے ہیں انہاں دی عظمت نو سلام کرنا، تواڈے اگے درخواست کرنا اللہ دا واسطہ جے اس ملک کے جنوں فساد پھیلاندا ویکھو انہوں پھڑ کے قانون دے حوالے کرو۔ اس ملک امن تاں ہی رہنا ہے حضور دا ادب، درود و سلام، صحابہ دا ادب، اہل بیت دا ادب، حضور دی شہزادیاں دا ادب۔ جدوں بے ادبی ہوئے گی ادوں خدا دا قہر بسے گا۔ دعا کرو اللہ میرے ملک نو سلامت رکھے۔ علی شیر بھائی میں پچھلی دفعہ نہیں آ سکے، قضا ہو گئی نا؟ ہاں جی، میں قضا بھی اج ہی ادا کر دیتی ہے تاکہ مقروض نہ رویے۔ تے میں اظہر فریدی برادران اے ذرا پڑھ دن اپنے ذوق نہ، یہ خود نہیں پڑھ دے، انہاں دے نال کوئی ہور شے وہ بھی نال پڑھ دی ہے، جس تو میں نہیں چڑھدا۔ کیا بات ہے، میں نہیں چڑھدا۔ مینوں ایک بندہ آکھن لگا کہ تسی ڈھول سن لیندے ہو، میں کہ ساڈا کوئی ڈھول نال شریک ہے؟ انہیں آکھا کی گل ہے؟ میں کہ بس بندے دی اپنے کان صاف ہون تے ڈھول وچوں وی تسبیح دی آواز ہوندی ہے، کان میلے نہیں نہ ہونے چاہیے۔ میں ایک دفعہ تقریر پیا کرا تے کسے بندے مینوں چٹ لکھی جی قوالی سننا جائز ہے، میں انہاں ول ویکھیا، میں کہ تیرے نالوں جنہاں دے پیر سونے سن انہاں سنیے۔ جس بزرگ نہیں سنی وہ دا ذوق ہے، انہوں اسی مجبور نہیں کردے، جنہیں سنی ہے وہ بھی کوئی چھوٹے موٹے بزرگ تے نہیں نا۔ اگلے سما وچ جان دے چھڈی تو وجہ جواز دا رونا رونا ہے۔ قوالیاں انہاں لوگاں سنی ہیں جنہاں دے چہرے ویکھ کے کافراں نے کلمے پڑھے۔ اس واسطے تسی وہ بھی سنو گے ایڈے تکڑے نعت خان تو پہلے جڑا میرے نال ہے نا وہ پڑھے گا تو 3-4 شعر وہ مسکین ہے پہلے ہی پڑھ لوے، بعد تو وہ پڑھیا نہیں جانا۔ آصف وہ 4 یا 5 شعر پڑھے گا، میں شعر بھی خود گن لینا۔ میں ایک دفعہ حضرت صاحب ایک نعت خان مینوں آکھن لگا کہ میں 1 ربائی پڑھنی ہے صرف، جدوں نے 13واں شعر پڑھیا نا تے میں انہوں تو نپ کے آکھیا میں کہ حضور ربائی دا سائز ہی 10 چھڈو۔ میں تے غریب میں علاقے دا بندہ ہوں تے 4 شعراں دی ربائی ہوندی ہے، 13واں آج ربائی۔ اچھا ویسے اے دسو تسی سرکار دی محفل وچ خوش ہو نا؟ اے پہلے جڑے بزرگ تقریر کر رہے سن وہ تانوں سمجھا رہے سن ایک گل، وہ عالم تو خود نے، وہ جڑا کہہ رہے سن مولویاں تو بچو، وہ کہہ رہے سن گستاخ مولویاں تو بچو، وہ تو خود عالم نے نا، وہ تانوں یہی گل سمجھا گئے مفتی صاحب کے صحابہ تے اہل بیت دی بے ادبی نہیں کرنی۔ گل میں بھی وہی سمجھائیے، فرق ہے انہاں دا اپنا لہجہ ساڈا اپنا لہجہ۔ جڑے لوگ میرے مسلک دے مبلغ ہیں، پاویں کوئی چھوٹا ہے تے پاویں کوئی بڑا ہے، نبی دا نام لوے، محبت دا پیغام دے بلا تفریق وہ دے جوڑے میرے سر دا تھا۔ وہ جنہاں خطاب فرمایا وہ تے بزرگ نے، تواڈے علاقے دے بزرگ نے، تانوں اچھی گل دس کے گئے۔ صدیق اکبر دی شان سنو تے کلیجہ ٹھرے، مولا علی دی شان سنو۔ بس ایک گل کریا جے، جڑا شان تو سڑے انہوں سنی نہ سمجھیا جے، جڑا ٹھردا جائے انہوں سنی سمجھتے جایا جے۔ ایک باری نعرہ لاؤ تے نعرہ میں اے ہو جیاں چاہنا جتنا وڈا مجمع ہے ایڈا وڈا نعرہ ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آواز بلند ہونی جائے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان امہات المومنین، عظمت و شان بنات رسول، عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان امام حسن مجتبیٰ، حسینیت، 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 نعرہ غوثیہ،
اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ کتب فرید وسلم علیک یا حبیب اللہ ساڈے وچ خوبی نہ کمال رکھیا ساڈے وچ خوبی نہ کمال رکھیا ساڈے وچ خوبی نہ کمال رکھیا سانو سرکار نے سنبھال رکھیا ساڈے وچ خوبی نہ کمال رکھیا سانو سرکار نے سنبھال رکھیا اللہ دا حبیب اللہ دا حبیب اوتھے روندا کیوں سی اللہ دا حبیب اوتھے روندا کیوں سی سونے ساڈا کتنا خیال رکھیا سونے ساڈا کتنا خیال اور کیسا ویلا ہووے گا قبر دے وچ او کیسا ویلا ہووے گا قبر دے وچ پیر جدوں آمنہ دے لال رکھیا اور آخری شعر ہے کہ انج دی نماز ہونے کون پڑھ سی او انج دی نماز ہونے کون پڑھ سی سارے جویں فاطمہ دے لال رکھیا سارے جویں فاطمہ دے لال رکھیا سانو سرکار نے سنبھال رکھیا ماشاءاللہ حضرات محترم